میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو گے۔ دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائے، فلا تقل لہما اف، ان سے اف نہ کرنا، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا مت، وقل لہما قولا کریما، اور جب ان سے بات کرنا تو نرم لہجے میں گفتگو کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور جب ماں باپ کے سامنے آنا تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ کہ اس میں رحمت و محبت ٹپک رہی ہو جھکائے رکھنا، اور یہ سب کرنے کے بعد یہ احساس نہ ہو کہ تم نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے یا باپ کا حق ادا کر دیا ہے، بلکہ اب قرآن کہتا ہماری بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر ویسا ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے ہماری تربیت کی ہے، جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے۔ آپ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں اگر توجہ فرمائیں تو مفہوم اور معنی کی ایک دنیا ہے جو اللہ تبارک اگر آپ دیکھیں قرآن مجید میں بعد خدا اور رسول اگر کسی کا کوئی مرتبہ ہے دنیا میں تو وہ ماں باپ ہے، وہ والدین ہیں۔ چنانچہ جہاں خدا اپنی عبادت کی بات کرتا ہے وہیں ماں باپ کی بات کرتا ہے۔ جیسے اس آیت میں ابتدا کہاں سے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے۔ بلا فاصلہ فوراً فرماتا ہے اللہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، میرا شکریہ ادا کرو اور میرے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ، یعنی اپنے شکریہ کے ساتھ سیدھے سیدھے وہ ماں باپ کا شکریہ فوراً اپنے شکریہ کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اس سلسلے میں پہلے میں ایک روایت آپ کو نقل کر دوں، پھر واپس جو آیت پڑھی اس پر آتا ہوں، دھیرے دھیرے انشاءاللہ جو ہے وہ کچھ ماں کے سلسلے میں عرض کروں گا۔ یہ مجلس جن کے ایصال ثواب کی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ بہرحال اس کا ان لوگوں کو اجر دے، ثواب دے۔ بڑے امتحانات سے یہ لوگ گزرے ہیں۔ بقول قرآن کے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور بالضرور تم سب کو آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی مال کی کمی کے ذریعے، کبھی جانوں کے ذریعے۔ اس کے بعد قرآن کہتا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے میرے پیغمبر آپ بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اسی خدا کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے۔ کاہے کی بشارت دے دیجئے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ لوگ وہ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات کا نزول ہوتا ہے، جن پر اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو واقعی معنی میں ہدایت یافتہ ہیں۔ صلوات بر محمد وآل۔ یہ والدین کی عظمت، ایک صلوات بر محمد وآل محمد۔ بس 15-20 منٹ۔ تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ جہاں تک ہو سکے
اچھا سلوک کرو. یا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے انشکر لی ولی والدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور میرے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ. یعنی جہاں اللہ نے اپنی عبادت کی بات کی ہے، اپنا تذکرہ کیا ہے، ساتھ ساتھ ماں باپ کا تذکرہ کیا ہے. ایک روایت تو بڑے غضب کی ہے، صلوات پڑھیے سناتا ہوں میں آپ کو. اصل تو یہی روایت سنانا تھا، جو ذہن میں آ گئی بات کہ تھوڑا تسکین کے لیے خاندان والوں کے جملہ پڑھ دوں، وہ طے ہو گیا. ایک روایت یہ کہ کل کو، بہت توجہ سنیے آپ، میدان قیامت میں جب حساب و کتاب کی منزل ہوگی تو ایک کوئی بندہ ایسا ہوگا جس کا معاملہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، نماز روزہ سب پرفیکٹ، اس کے باوجود حکم خدا ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو. جبکہ کہاں جانا چاہیے کلیم صاحب؟ جب سارا معاملہ درست ہے تو اس کو جنت میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ لیکن روایت کیا کہتی ہے؟ اس کو جہنم میں ڈال دو. وہ اعتراض کرے گا پالنے والے، جب میرا معاملہ سب ٹھیک ہے، اعمال میرے درست ہیں، تب مجھ کو جہنم کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ آواز قدرت آئے گی، ہاں اعمال تیرے ٹھیک ہے، ایک چیز گڑبڑ ہے. کیا؟ کہ تو نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا. سب ٹھیک ہے نماز روزہ، مگر ایک عیب تیرے اندر یہ ہے کہ تو نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا. وہ پھر کہے گا پالنے والے، جو نعمتیں تو نے دی میں نے تیرا شکریہ ادا کیا. تو نے یہ نعمت دی میں نے شکریہ ادا کیا، تو نے یہ نعمت دی میں نے شکریہ ادا کیا، تو نے یہ نعمت دی میں نے شکریہ ادا کیا. سب گنا دیا اور اللہ نے اس کو ایکسپٹ بھی کر لیا. روایت کہتی ہے کہ آواز آئے گی کہ صدقت عبدی، میرے بندے تو نے ٹھیک کہا. یعنی جو میں نے نعمتیں دی اس نے کہا تو نے شکریہ بھی. تو جب شکریہ ادا کیا تو بندہ کہے گا پالنے والے تب کیوں جہنم میں؟ اب آواز قدرت آئے گی کہ میں نے جتنی نعمتیں تجھ کو دی ہیں، کوئی نعمت میں نے تجھ کو ڈائریکٹ نہیں دی ہے، کسی نہ کسی کو ہم نے اس نعمت کا ذریعہ بنایا ہے. تو نے میری نعمتوں کا شکریہ تو ادا کیا، جو لوگ ذریعہ بنے تھے ان کا شکریہ تم نے کہاں ادا کیا؟ اور جب تک وسیلے کا شکریہ ادا نہیں کرو گے تب تک میں بھی اپنا شکریہ قبول. اسی لیے روایت کہتی ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے، اب آپ آئیے اس دنیا میں، ہمارے آنے کا ذریعہ کون ہے؟ یوں تو کہنے کو خالق کون ہے؟ اللہ نا. مالک کون ہے؟ اللہ. ہم کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. لیکن اس دنیا میں آنے کا وسیلہ کس کو بنایا؟ اللہ نے. ماں باپ کو نا. اسی لیے قرآن میں کہا میرا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. انشکر لی ولی والدیک، اس لیے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے. صلوات در محمد و آل محمد. چاہیے قبرستان چاہیے، ماں باپ کی قبر پر چاہیے. اور میں حدیث اور روایت نہیں، تجربے کی بنیاد پر بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی دعا کرنی ہے، نہیں ہے ماں باپ اس دنیا میں، ان کی قبر پر جائیے، فاتحہ پڑھیے، ان کو ہدیہ پیش کیجیے، ان سے کہیے کہ آپ کے یہ مسائل ہیں، خدا سے دعا کریں، انشاءاللہ خدا دعا قبول کرے گا. کل کو قیامت میں ان کا مرتبہ ہے جو والدین کی قبروں پر جاتے ہیں. وہ حدیثیں سن لیجیے آپ. جی. سید الابرار یوم القیامہ رجل بر والدیہ بعد موتہما. وہ سوال آپ کا کیا تھا؟ ماں باپ مر گئے اور اب ہمیں کیا سمجھ کریں؟ میں آیا. اب ہماری سمجھ میں آیا کہ اب بھی نیکی کر سکتے ہو. یہ نیک تھے تب بھی، مرنے کے بعد ان کو چھوڑو مت. ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے رہو. چنانچہ حدیث کیا کہتی ہے کہ سید الابرار یوم القیامہ، قیامت میں جتنے نیکوکار ہوں گے ان میں سب سے بڑا کون ہوگا؟ سید کون ہوگا؟ سید الابرار کون ہوگا؟ نیکوں کا سردار کون ہوگا؟ کہتے ہیں کہ من رجل بر والدیہ بعد موتہما. وہ انسان سید الابرار ہے جو مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا رہے. من زار قبر ابویہ او احدہما، جو جائے زیارت کے لیے ماں باپ کی قبر پر یا کسی ایک کی قبر پر. فرض کیجئے کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، ماں الحمدللہ حیات ہے،
یا ماں کا انتقال ہو گیا، والد حیات ہے، یا دونوں کا انتقال ہو گیا، تو اگر کوئی جو ہے وہ زیارت کرتا ہے جا کے قبر پر اپنے ماں باپ کی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی، فی کل جمعۃ، ہر جمعے کو، غفر لہ وکتب برا، معاف کر دیا جائے گا. دیکھیے دونوں فائدے ہیں. ایک طرف جو ہے وہ بہرحال ماں باپ کو اس لیے کہ روایت ہے کہ مردے کو اندازہ ہوتا ہے کہ میری قبر پر کون آیا، مانوس ہوتا ہے مردہ جب اس کی قبر پر کوئی جاتا. حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے بڑھ کے کوئی ہے دنیا میں؟ وصیت میں جناب صدیقہ طاہرہ کے یہ فقرہ ہے، علی میری قبر پر آنا، علی میری قبر پر بیٹھ کے قرآن پڑھنا. یعنی مردہ مانوس ہوتا ہے، مانوس ہوتا ہے. اور بعض روایتیں تو یہاں تک بھی کہتی ہیں کہ جب انسان اپنے کسی عزیز کی قبر پر جاتا ہے اور وہاں بیٹھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، جب چلنے لگتا ہے تو مردہ کہتا ہے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، دل لگ گیا تھا تمہارے آنے کی وجہ سے.